اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ ثانیہ زہرا کے متعلق ہم آپ کے سامنے ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں گے اور عظیم ہستی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس کی وجہ سے تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ آج جو اسلام زندہ ہے یا آل محمد کا نام زندہ ہے یا زاداری امام حسین علیہ السلام زندہ ہے یا دنیا میں جو امامت باقی ہے چاہے وہ پردہ غیب میں ہے، یہ سب کا سب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ اس آگ سے جو خیموں میں لگ چکی تھی علی زین العابدین کو بچا کے نہ لاتی، یا جیسے ابن زیاد کے دربار میں امام کے قتل کا حکم دے دیا گیا تھا یا دربار یزید میں امام کو شہید کرنے کے لیے بات کی گئی تھی، تو اگر ثانیہ زہرا اس وقت امام کو نہ بچاتی، یہ پروردگار عالم کی رحمت کرم اس کا احسان ہے کہ اس نے امامت کو باقی رکھا اور ثانیہ زہرا کی شکل میں ان کے کردار میں اس طرح کی عظمت رکھی کہ بی بی نے ایسے امامت کو بچایا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ سید سجاد کو کوئی ہاتھ لگاتا، اور 35 یا 37 سال تک امام جو ہے نا اس دین کا دفاع کرتے رہے اور اس کی ایک ایک بات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ تو آئیے ہم سب ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جناب ثانیہ زہرا کا بچپن گزرا، مصائب و مشکلات زندگی یک کے بعد دیگرے ہجوم کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے خرد سالی کے دوران پدر بزرگوار کے سایہ عاطفت اپنی کیفیت، مزاج اور نرم خوئی کی بدولت جو آپ کی فطرت کا حصہ تھی، آپ اس قابل ہوئیں کہ ان تمام حادثات، واقعات اور ناخوشگوار وقت کو برداشت کیا اور اس عظیم پیمان اور پیغام پر نظر رکھی جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے مقرر ہو چکا تھا۔ انتہا یہ ہے کہ دنیا کا کون سا ذی شعور انسان ہے جو آپ کے کردار سے متاثر اور آپ کا مرہون منت نہ ہو۔ آخر آپ کا دور جوانی اور شباب کا آغاز ہوا۔ آپ باغ فاطمہ زہرا کا ثمر تھیں۔ موقع آیا کہ آپ کے خانوادے کی تشکیل کی نوبت آئے اور آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس سے ہر انسان کو دوچار ہونا پڑتا ہے اور یہ ہر انسان کی فرائض حیات میں شامل ہے۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خواستگاری۔ جب زینب عالیہ جوانی کی عمر کو پہنچی تو بہت سے اشراف اور رؤسائے قبائل عرب نے آپ کے رشتے کی خواستگاری کی۔ ان میں بعض بہت دولت مند اور مالدار تھے جو یہ زعم رکھتے تھے کہ اپنی دولت اور ثروت کے بل پر سیدہ زینب سے ازدواج کا افتخار حاصل کر لیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اشد بن قیس جو قبیلہ کندہ کے رؤسا سے تھا اور حضرت ابو بکر کا بہنوئی بھی تھا، اپنے مقام پر یہ غرور رکھتا تھا کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ اس کے رشتے کے پیش نظر جناب امیر المومنین علیہ السلام اس کو داماد کے طور پر قبول فرما لیں گے۔ وہ ایک روز حضرت علی علیہ السلام کے خانہ اشرف میں تھا تو اس نے شہزادی کی خواستگاری کی۔ حضرت نے نہ صرف یہ کہ اس کی درخواست کو مسترد فرما دیا بلکہ اس کے اس غرور کی وجہ سے جو اس کی درخواست کا سبب بنا تھا اس کی سرزنش بھی فرمائی۔ یہ کتاب جو ہے عقد الفرید اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خواستگاروں میں ایک حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار بھی تھے جو امیر المومنین علیہ السلام کے خانہ اقدس میں آمد و رفت بھی رکھتے تھے، جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام دلی محبت رکھتے تھے۔ عبداللہ ابن جعفر کے دل میں بھی بی بی سے شادی کی حسرت پرورش پا رہی تھی، لیکن فطری شرم و حیا مانے تھی کہ براہ راست حضرت سے خواستگاری کریں،
بس انہوں نے قاصد کو تیار کیا کہ حضور امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں درخواست پیش کی جائے۔ حضرت نے اس بات کو بہت پسند فرمایا اور ان کی درخواست کو قبول کر لیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے وہ جملہ بھی سن چکے تھے جو حضرت نے علی و جعفر کی اولاد کی بابت فرمایا تھا، بناتنا بنینا و بنونا بناتنا، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اسی حدیث کو سامنے رکھ کر جو اولاد رسول ہیں، جو سادات گرامی ہیں، وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی جو ہے وہ کریں سادات میں۔ لیکن ان سے ہماری ایک درخواست ضرور ہے کہ اگر آپ کافی ٹائم گزار دیا ہے اور اب آپ اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید کوئی رشتہ ایسا آ جائے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ کی اس تمنا کو پورا کرے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا اور کوئی دین کے حساب سے اچھا ہے، دوسری بات بھی یہ ہے نا، یہ کہا کہ اگر کوئی دیندار، دیکھو کہ اگر کوئی دیندار ہے اور نیک اور صالح ہے، چاہے وہ پیسے کے لحاظ سے اس سے اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے، لیکن یہ کہ دیندار ہے، نیک اور صالح، تمہاری بیٹی کو سکون سے رکھے گا اور اس کی عزت کرے گا، تو اس کو آپ بیٹی دے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خاندان کے بزرگ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں آپس میں ازدواجی سلسلے میں منسلک ہو جائیں، تاکہ اس کی پاکیزہ نسل کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے اور اس کے وجود کے ظاہر آثار مٹنے نہ پائیں۔ علی بن ابی طالب کو رسول کا جملہ کیوں کر بھول سکتا تھا؟ اس لیے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی مقدس زندگی کے پاکیزہ مراحل کی تعلیمات نبوی سے پوری طرح ہم آہنگ کر لیا تھا۔ علی علیہ السلام اس حقیقت سے بھی آگاہ تھے کہ پیغمبر اسلام نے ان کے جلیل القدر بھائی اور اسلام کے عظیم سپاہی جناب جعفر الطیار شہید کی اولاد کے سلسلے میں اپنے اس حقیقت آمیز جملے میں کیا رہنمائی فرمائی تھی۔ یہ ہم نے زینب ہے جس کی کتاب، جس کے مؤلف ہیں صادق، ترجمہ آغا حسن رضا غدیری نے کیا ہے، تو اس سے ہم نے یہ لیا ہے، اور اس کا تھوڑا سا آگے بھی ہم آپ کی خدمت میں جو پیش کریں گے وہ یہ ہے کہ ثانیہ زہرا اور عبداللہ ابن جعفر اور حضرت ام کلثوم کے عقد رسول خدا کی مخصوص وصیت کی بنا پر ہوئے تھے۔ علامہ ابن شہر عاشوب نے مناقب میں کتاب احکام الشریعہ کے حوالے سے خزار قمی سے نقل کیا ہے کہ سرور انبیاء نے اولاد علی جعفر کو دیکھا تو فرمایا، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے اور ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے۔ اس سے عموماً خاندان کی لڑکیاں آپس میں منسوب ہو جاتی تھیں۔ عبداللہ ابن جعفر اور ان کے بھائی پہلے ہی سے امیر المومنین کی تربیت میں تھے اور انہی کی سرپرستی میں رہتے تھے۔ حضرت زینب سے شادی کے بعد بھی دونوں امیر المومنین کے ساتھ ہی رہے۔ حضرت ام کلثوم کے شوہر اون بھی اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے سسرال ہی میں رہتے تھے۔ کربلا کی شیر دل خاتون جو کہ عائشہ شاطی نے لکھی ہے، اس کا مقدمہ ڈاکٹر مشتبہ حسن کانپوری، اس سے ہم نے یہ لیا ہے۔ اب ہم آپ کو حضرت جعفر طیار کے بارے میں تھوڑا سا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے بارے میں بتائیں گے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار حضرت جعفر طیار کے فرزند تھے، وہ شہید جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ جنت میں 2 بہشتی پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار امیر المومنین علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، یعنی ماں اور باپ دونوں ایک تھے۔ آپ سے پہلے مجاہدین راہ خدا کے ہمراہ اسلام کی خاطر درجہ شہادت پر فائز ہو چکے تھے۔ حضرت جعفر طیار کی سخاوت و بخشش اس بات کا سبب بنی کہ لوگ انہیں ابل مساکین کہتے تھے، یعنی مساکین کا باپ۔ یہ میراث معنوی بعد ازاں ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو نصیب ہوئی، اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپس میں شادیاں کریں تاکہ جو ہے نسل، پاکیزہ نسل باقی رہے اور جین میں جو اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ آتی چلی جائیں۔ مسلمانوں کی پہلی ہجرت میں حضرت جعفر طیار
جماعت مہاجرین میں شامل بلکہ ان کے سردار تھے۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ حبشہ ہی میں پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی کنیت ابو محمد اور ابو جعفر ہے۔ آپ حضرت زینب کبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے۔ پیغمبر اسلام نے عبداللہ کے لیے دعائے خیر فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ نے مصاحبت رسول اللہ کا شرف بھی حاصل کیا تھا۔ حضرت نے انہیں اپنا مورد عنایت قرار دیا، حتیٰ کہ انہیں اپنے ہمراہ مرکب پر سوار فرماتے تھے۔ راستے میں ان سے باتیں کرتے ہوئے احادیث بھی القا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ بعد میں حضرت عبداللہ رسول اکرم کے ساتھ ہونے والے مباحث کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے اور ان کی بیان کردہ روایات مستند تسلیم کی جاتی تھیں۔ وفات پیغمبر اسلام کے وقت آپ کی عمر، حضرت عبداللہ کی عمر 10 سال تھی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی شخصیت کے بارے میں کچھ آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عبداللہ کی جو رسول اکرم سے حد درجے محبت کرتے تھے، اور حضرت نے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا انہیں دعائے خیر دی تھی۔ ابن حجر انہیں شبیہ پیغمبر اسلام بتاتے تھے اور ان کے لیے حضرت کا یہ قول تحریر کرتے تھے، یعنی عبداللہ، رسول اکرم نے فرمایا کہ عبداللہ اخلاق اور صفات میں بالکل میری شبیہ ہے۔ سبحان اللہ، اخلاق میں بھی اور صفات میں بھی بالکل میری شبیہ ہے۔ تمام مورخین نے جنہوں نے عبداللہ ابن جعفر کے بارے میں لکھا ہے انہیں کرامت اور عزت نفس کی صفات سے یاد کرتے ہیں۔ بالخصوص ان کی سخاوت پر بہت زیادہ بحث کی گئی ہے۔ اس دور کی تاریخ میں عرب کے 10 افراد کی سخاوت کی شہرت کے سلسلے میں ذکر آتا ہے، جن میں سب نے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو ان سب سے اونچی جگہ پر شمار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ کی ولادت حبشہ میں ہوئی اور ظہور اسلام کے بعد حبشہ میں پیدا ہونے والے وہ پہلے فرد ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار حبشہ میں پیدا ہوئے۔ عبداللہ ابن جعفر ہی کے نام پر حضرت جعفر طیار کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ چند روزہ قیام میں حضرت جعفر کا حبشہ کے بادشاہ نجاشی پر اتنا اثر ہوا کہ جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو عبداللہ کے نام پر اپنے بیٹے کا نام بھی اس نے عبداللہ ہی رکھا، اور اسما کی تربیت میں، اسما بنت امیس کی تربیت میں اپنے بیٹے کو دے دیا۔ عبداللہ ابن جعفر اور فرزند نجاشی دونوں رضائی بھائی تھے۔ سبحان اللہ۔ کربلا کی شیردل خاتون میں اس کا تذکرہ ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بعض مورخین نے حضرت عبداللہ کو یعنی سخاوت کے حساب سے جو لقب دیا ہے وہ قطب السخا، یعنی سخاوت کا منبع اور مرکز۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر بڑے مالی استحکام کے مالک تھے، اپنے اس مال کو سخاوت و بخشش کی راہ میں صرف کرتے۔ اکثر مورخین نے انہیں اسی بنا پر کریم و سخی لوگوں کا سید و سردار تسلیم کیا، یعنی جتنے بھی سخی لوگ تھے، کریم لوگ تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے سردار تھے۔ ایک شاعر نے ان کی توصیف میں بڑا زبردست شعر کہا ہے، آپ کی نظر کریں اس کا ترجمہ کی، یعنی اگر ان کے ہاتھ میں ان کی جان کے سوا اور کچھ نہ ہوتا تو اس کو بھی بخشش دینے کو تیار تھے، اور ان کے پاس آنے والے سائل کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھتا تھا اور ایسی درخواست ان سے نہیں کرتا تھا، یعنی ان سے جان نہیں مانگا کرتے تھے لوگ۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم حضرت عبداللہ اور جناب زینب کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔